بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، عرب کی عورتوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اسی لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت کا معجزہ دکھائیں تو میں مان جاؤں کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر مراد منزل مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا؟ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے ہی ویسا رہا۔ وہ عورت جسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، ابھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور اللہ کے بہت قریب ہے۔ آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔
बच्चों की परवरिश भी करती थी। घर में सारा दिन चक्की में आटा भी पिसा करती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर वक्त सादगी में रहती। एक औरत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और कहने लगी, ऐ बिन्ते रसूल, मेरे तीन सवाल हैं। पहला ये कि कोई ऐसा अमल है जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाएं, और दूसरा सवाल, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अफजल घर कौन सा है। तीसरा सवाल, इंसान और जन्नत के बीच कितना फासला है। ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि मैंने अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अपने वालिदैन की खिदमत करना एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह ऐसे माफ़ कर देता है जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और तुम्हारा दूसरा सवाल था, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन सा घर ज़्यादा अफजल है। जिस घर में औरतों का पर्दा जितना अफजल होगा, अल्लाह के नज़दीक उस घर का मकाम भी अफजल होगा। मैंने अपने अब्बा जान से सुना है, जिसे है जवाहरात के संदूक ज़रूरी हैं, वैसे ही औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है। और तुम्हारा तीसरा सवाल था कि इंसान और जन्नत के बीच कितना फासला है। मैंने अपने अब्बा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान और जन्नत के बीच एक कदम का फासला है। तो औरत कहने लगी, ऐ बिन्ते रसूल, ये कैसे मुमकिन है। तो इस बात को सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ औरत, अपना एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशात पर रख, और तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। उम्मीद है आज की आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिएगा।